مضل له ومن يضلله فلا هادي له الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني متفق علیہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کی ذات کے لیے خاص و لائق و زیبا ہے۔ آن گیند بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس ذات پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو علم ہے گزشتہ جمعہ اللہ کے قرآن سے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح احادیث سے کہ وقت کے حکمران اور امام کا کیا حق ہوتا ہے اور مسلمان رعایا کا کیا حق ہوتا ہے، خالص دلائل قرآن سے اور بخاری مسلم کی احادیث سے آپ کے سامنے گوشے گزار کی، تو اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بھی اسی موضوع کو مکمل کرنے کا پروگرام ہے کہ کتاب الامارہ والقضاء جو ہے یہ مکمل ہو جائے۔ بہت سارے حقوق آپ کے سامنے پچھلے جمعے رکھے تھے، اس جمعے کے اندر بھی بہت سے حقوق ہیں جو آپ کے سامنے آپ کے وقت کی قدر کرتے ہوئے وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے منصب قضاء کو، عہدے کو بڑا ایک عزت اور مقام سے نوازا ہے، اور جو لوگ اس کے اوپر فیض یاب ہوتے ہیں ان کے بھی اوصاف بیان کیے۔ تو آج کے جمعہ کے اندر حکمرانوں کے حوالہ سے پہلی حدیث پاک یہ ہے، جامع ترمذی کے اندر حسن درجے کی روایت ہے، فرمایا کہ جو انسان مسلمان حکمران امام کی اہانت اور توہین کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ من اہان سلطان اللہ فی الارض، جو زمین پر اللہ کے سلطان کی، سلطان اللہ نے کتنی شان دی ہے، کتنا مقام دیا ہے اس بندے کو جس کو اللہ اپنا سلطان کہہ رہا ہے، جس کو اللہ اپنا سلطان کہہ رہا ہے وہ بہت عزت والا، بہت احترام والا، اس کا مقام، اس کی شان بڑی عزت والی۔ جس کو اللہ اپنا سلطان کہے، جس کو اللہ کریم اپنا بادشاہ کہہ رہا ہے، تو اس کو بادشاہوں والے اوصاف وہ اپنانے چاہیے جو قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، اور پھر عوام کو بھی ایسا حکمران بادشاہ مسلط کرنا چاہیے، انتخاب کرنا چاہیے، مجلس شورا وہ لائے جو ان اوصاف میں اترتا بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ عیاش قسم کا، بدماش قسم کا حکمران لا کے مسلم عوام کے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ مسلمان حکمران کو، مسلمان امام کو اللہ اپنا کہہ رہا ہے۔ فرمایا کہ من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ، جو اللہ کے حکمران کی توہین کرے گا اللہ کی زمین پر، اللہ کریم ایسے گستاخ اور توہین کرنے والے کی اللہ بھی ضرور توہین کرے گا۔ وقت کے حکمران جو شرعی اصولوں تقاضوں کے مطابق ہے اس کی توہین اللہ بھی برداشت نہیں کرتا۔
کاش کہ وہ حکمران، وہ امام، وہ فقیہ، وہ محدث، وہ عالم اللہ کے اصولوں اور قرآن کے اصولوں کے مطابق ہو، پھر اس کی توہین ہو، اللہ اس توہین کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے میں اس کی توہین کروں گا۔ جس نے میرے فقیہ کی، ایک عالم کی، ایک مسجد منبر کے محراب کے امام کی، وقت کے حکمران کی، جس نے بدتمیزی توہین کی، اللہ کہتا ہے میں اس کی توہین کروں گا۔ یہ اتنا بڑا عظیم منصب ہے، اس کو عام نہ سمجھیں، بڑا اعزاز اللہ نے اس منصب کو دیا ہے۔ اور آگے چلیں، اگر یہی حکمران، یہی عالم، یہی فقیہ اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کریں، فیصلوں کی صورت میں ظلم پر مبنی قوانین جاری کر کے، غلط مسائل عوام کو، امت کو بتلا کے، اگر یہ اللہ کی انسانیت کے اوپر ظلم کریں گے، عدل نہیں کریں گے، تو فرمایا کہ پھر اسی عالم، اسی حاکم، اسی حکمران کو اس کا ظلم قیامت کے دن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا برباد اور تباہ کر دے گا۔ سنن دارمی شریف کے اندر حدیث ہے، ما من امیر عشرۃ الا ان یؤتی بہ یوم القیامۃ، اللہ تعالیٰ 10 لوگوں پر مقرر امیر کو اپنے سامنے لائے گا۔ پورے ملک یا پورے صوبے کی بات نہیں ہے، اگر کسی کو 10 لوگوں کے اوپر امیر بنایا جاتا ہے، یؤتی بہ یوم القیامۃ مغلولا، اگر اس نے ان کے بارے میں عدل سے کام لیا ہوگا، فرمایا کہ اس کا عدل جو ہے قیامت کے دن اس کو اللہ کے عذاب سے چھڑا دے گا۔ اللہ کی سزاؤں سے اس کا عدل کیا جانا، یہ عمل عدل والا اللہ کی سزاؤں سے اسے بچا لے گا۔ اگر 10 لوگوں کے اوپر یہ امیر ہے، ذمہ دار ہے، اس نے ان کے اوپر ظلم کیا، تو فرمایا کہ اس کا ظلم اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ یہ ہے 10 بندوں پر کوئی امیر ہے، آپ کو 10 لوگوں کا سرپرست اور سربراہ بنا دیا گیا ہے، اگر آپ 10 لوگوں کے اوپر بھی عدل و انصاف نہیں کرتے تو اللہ کا ظلم آپ کا حقدار مستحق بنے گا، آپ کو اللہ کا وہ عذاب اور ظلم ملے گا۔ تو جو انسان ایک پورے ملک کا ذمہ دار ہے، ایک بندہ جو پورے علاقے کا امام ہے، ایک بندہ جو پورے صوبے کا امام ہے، اگر وہ بندہ اپنی ماتحت رعایا کے اوپر عدل و انصاف نہیں کرتا، اللہ کے ہاں اس کا یہ ظلم اس کے حق کے اندر قیامت کے دن اس کے خلاف جو ہے یہ آئے گا، اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے سزا اور اس کے اوپر عذاب مسلط کیا جائے گا۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ویل للعمراء، حکمرانوں کے لیے، گورنروں کے لیے، فقہاء اور ائمہ کے لیے فرمایا کہ ہلاکت و بربادی ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جو عدل و انصاف نہیں کرتے ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عہدوں پر فیض یاب لوگوں کو جب لایا جائے گا، وہ یہ تمنا اور خواہش کریں گے کاش ہمیں ثریا ستارے کے ساتھ لٹکا دیا جاتا، ہم آسمان اور زمین کی درمیانی خلا میں لٹکے رہتے، لیکن کسی عہدے کے اوپر فیض یاب ہو کر لوگوں پر حکومت نہ کرتے۔ آسمان و زمین کے درمیان لٹک جانا یہ ان کو قیامت کے دن برداشت ہوگا، لیکن کسی کے اوپر حکمرانی کرنا پھر ان کو برداشت نہیں ہوگا جب اللہ کے عذاب اور سزائیں دیکھیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی رسول سے کہا تھا، پیارا صحابی کبھی بھی کوئی عہدہ مانگ کر، چھین کر، کوشش کر کے حاصل نہ کر۔ اگر کسی عہدے کو، کسی منصب کو چھین کر، کوشش کر کے حاصل کرے گا، اللہ کی مدد تجھے حاصل نہیں ہوگی۔ اگر تجھے زبردستی دے دیا جائے، لوگ تجھے اس قابل سمجھیں کہ واقعی یہ لوگوں کی حکمرانی کر سکتا ہے، لوگوں کی قیادت و سیادت کر سکتا ہے،
لوگ تجھے زبردستی دے دیں پھر لے لے، پھر اللہ کی مدد اور نصرت جو ہے تیرا مقدر بنے گی۔ اگلی حدیث ملاحظہ فرمائیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب حکمرانوں سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ پھر ان حکمرانوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اذا اراد اللہ بالامیر خیرا، اللہ جب کسی حکمران یا کسی فقیہ عالم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جعلہ وزیر صدق، اللہ اس بندے کو سچا وزیر معاون عطا کر دیتا ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان ناسیہ ذکرہ، اگر وقت کا حکمران عامل کہیں بھولتا ہے تو یہ فوراً اس کو یاد دلاتا ہے۔ یہ اچھا وزیر کا مل جانا یہ اللہ کی مدد کی علامت ہے۔ ایک وقت کے حکمران کو معاون اچھے مل جائیں یہ رب کی نصرت کی علامت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، جب اللہ کسی حکمران کے ساتھ شر کا برائی کا ارادہ کرتا ہے، جعل لہ وزیر سوء، اللہ اس کو برے وزیر عطا کر دیتا ہے۔ وہ وزیر کیا کرتے ہیں؟ ان ناسی لم یذکرہ، اگر بادشاہ بھول جائے، حکمران بھول جائے تو یہ ظالم اسے یاد بھی نہیں دلاتے۔ اور آگے فرمایا کہ ولم یعنہ، نہ اس بادشاہ کی یہ مدد کرتے ہیں۔ جس بادشاہ کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے اللہ اس کے معاون بڑے اچھے پیدا کرتا ہے، اس کے معاون ہوتے ہیں، اس کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ اور جس کے ساتھ اللہ شر کا برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے یار و مددگار گھٹیا قسم کے لوگ اس پر سپرد مسلط کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک جو آپ کو سنائی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنن ابی داؤد کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وقت کے حکمران کو یہ بات بیان فرمائی کہ اپنی رعایا کی خامیاں تلاش نہ کرو۔ اگر اپنی پبلک کی خامیاں اچھالو گے سپیکروں میں آ کے، پبلک کے اندر جلسوں کے اندر آ کے، تو فرمایا کہ تم اپنی عوام کے ڈسپلن کو، اپنی عوام کے ماحول کو خراب و برباد کر بیٹھو گے۔ ان کی خامیاں دیکھو تو درگزر کرو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ان الامیر اذا ابتغى الریبۃ فی الناس افسدہم، جب وقت کا حکمران اپنی عوام کی ریب عیب تلاش کرتا ہے، ان کی جو ہے برائیاں تلاش کرتا ہے، فرمایا کہ پھر وہ حکمران اپنی رعایا کو افسدہم خراب کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی، سنن بہقی کے اندر حدیث پاک ہے، ان معاویہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے یہ خود اپنے کانوں سے فرمان سنا ہے۔ کیا فرمایا پیارا معاویہ، انک اذا اتبعت عورات الناس، اگر تو اپنی عوام کے اندر عیب تلاش کرے گا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، افسدتہم، پھر تو اپنی عوام اپنی رعایا کو خراب کر دے گا، وہ تیرے خلاف ہو جائے گی۔ ان کی خوبیاں تلاش کر، ان کی کوئی غلطیاں ہیں ان کے اوپر پردہ ڈال، ان کو متنفر نہ کر۔ انسان کی فطرت ہے جب اس کی خامی کو برملا لوگوں میں بیان کیا جائے وہ متنفر ہوتا ہے، اس کو تنہائی میں اکیلے میں بلا کے اس کی خامی کی نشاندہی کی جائے وہ مطیع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کی تنہائی میں پس پردہ جا کے تم نے ان لوگوں کے بارے میں ان کو سمجھانا ہے۔ اسی طرح جہاں کتاب الامارہ والقضاء حکومت کے فیصلوں اور حکومت کی ذمہ داریوں کے معاملات ہیں، وہیں اللہ کے نبی نے اس کتاب کے اندر ایک باب قائم کیا، علماء نے محدثین نے کیا باب قائم کیا کہ حکمرانوں کو رعایا پر نرمی کرنی چاہیے۔ باب علی من ولاتی من التیسیری، حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنے رعایا اپنے ماتحت لوگوں پر محبت کریں، شفقت کریں، نرمی کریں، سختی نہ کریں۔ اس کے تحت پھر حدیثیں نیچے لائی ہیں، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کرتے ہوئے یہ 4 الفاظ آپ نے فرمائے تھے: اے پیارے معاذ، یمن کا گورنر بنا کے آپ کو بھیج رہا ہوں. خود سواری پر سوار کیا، اس کی لگام تھامی، آگے تک گئے، چھوڑ کے آئے. گورنر کون ہے؟ اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ لوگ ہوتے تھے. تو لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز صاحب نے ایک جملہ کہا ہے، یہ کل پرسوں انہوں نے ایک بیان ریکارڈ کیا ہے. انہوں نے کہا اگر پاکستان کے عہدیداروں سے پاکستان کا جھنڈا ہٹا دیں، پھر کسی معصوم بچے سے پوچھنا یہ بندہ کون ہے، آپ پاکستان کا وزیر کھڑا کر دیں، پاکستان کا کوئی عہدیدار کھڑا کر دیں اور ایک ساتھ غیر مسلم بھی کھڑا کر دیں، تو آپ کو دونوں کی ثقافت میں، شناخت میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. صرف ہمارے بچے، ہماری مسلمان عوام یہ ہلالی پرچم کو پہچان کر کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا بندہ ہے، وگرنہ جو ان کا کلچر ہے، جو ان کا نظم ہے، وہی ہمارا پاکستانیوں کا ہے. شکل و شبہ میں دیکھ لیں، لباس میں دیکھ لیں، رہن سہن میں دیکھ لیں. یہ فضیلتیں جو آپ کو مشکات شریف سے سنا رہا ہوں، مسلم بخاری سے، یہ نبی نے حکمرانوں کے بارے میں فرمائی ہیں. بدبختی کا عالم ہے کہ آج مسلط ہم پر وہ ہیں جن سے دین اسلام کی رئی کے دانے کے برابر بھی جھلک نظر نہیں آتی. میں حدیثیں سنا رہا ہوں، شاید آپ پریشان ہو اپنے دل و دماغ میں. یہ مولانا صاحب کیسی حدیثیں سنا رہا ہے؟ یہ میرے نبی کے حکمران جب حضرت معاذ بن جبل ہوتے تھے، جب مدینہ کے گورنر حضرت ابو ہریرہ ہوتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مسلم دنیا کے حکمران امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے، یہ ان کی شان میں، ان کی تربیت میں اللہ یہ چیزیں نبی کے سینے پر نازل کرتا اور نبی اپنے صحابہ کی تربیت کرتے تھے. کاش کہ وہی لوگ، آج کے لوگ انہی لوگوں کے قدم پر چل جائے تو یہ ساری بشارتیں آج بھی ان کے لیے کھڑی ہیں انتظار میں. یہ ساری حکمرانوں کے بارے میں حدیثیں ہیں. دوسرا جمعہ میں سنا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے اللہ تعالی ہمیں اچھے حکمران دے اور ہمیں بھی اللہ تعالی اچھا بنائے. جب رعایا اچھی بنتی ہے تو پھر اللہ حکمران بھی اچھے عطا کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارے ووٹ کے اوپر، اور یہاں تو ووٹ کا سسٹم بھی غلط ہے، راتوں رات کام خراب ہو جاتا ہے. بہرحال دعا کرے راتوں کو اٹھ کر کے اللہ ہمارے پاکستان کا نظام بہتر کر دے. پیارا معاذ جا رہا ہے، 4 باتوں کا خیال کرنا. پہلی بات یہ ہے بشیرو، ان کو خوشخبریاں سنانی ہے. ہر ٹائم یہ نہیں جہنم سزا، عذاب سزا، یہ نہیں، ان کو خوشخبریاں بھی سنانی ہے. اللہ ہنستا بھی ہے، اللہ مسکراتا بھی ہے، اللہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے. اللہ کی جا کے صفتیں بھی لوگوں کو سنانا. اللہ رحم دل بڑا ہے. اللہ 99 قاتل قتل کرنے والے قاتل کو معاف بھی کر دیتا ہے. اللہ کی بڑی بڑی جو صفات ہیں، محبت والی باتیں، وہ بھی سنانا لوگوں کو. ہر ٹائم یہی جہنم سزائیں، عقاب سزا سنا کے لوگوں کو متنفر نہ کرنا. اسلام اچھی باتیں سنانا، اچھے فیصلے کرنا، لوگوں کے اندر محبت قائم کرنا. اور آگے فرمایا کہ ولا تنفر، ان کو متنفر نہ کرنا. اور تیسری بات فرمائی کہ ان کو خوشخبریاں دینی ہیں، ان کو متنفر نہیں کرنا. تیسری بات یسرو، ان کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، ان کو مشکلات میں نہیں ڈالنا. لوگوں کے حالات معاملات دیکھ کر آپ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. لوگوں کو تبلیغ کرنے کا وہ وقت رکھیں جب لوگ اپنی معاملات، مصروفیات، کاروبار سے فارغ ہو جائیں. لوگوں کا وقت، ٹائم جو ہے وہ بزنس کا ہو، دنیا داری کا ہو، اس وقت آپ ان کے اوپر کوئی اسلامی حکومت جو ہے نظام مسلط کر دیں. ان چیزوں کا اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو لوگ جب فارغ بیٹھے ہوں، لوگوں کو جب فراغت ہو تو جا کے ان کو اللہ رسول کا پیغام سناؤ. تو اسی طرح فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے اے میرا معاذ ولا تختلفا، جا کے مخالفتیں نہیں کرنی، لوگوں کے ساتھ جا کے جڑنا ہے. یہ نہیں ہے کہ یمن میں جا رہے ہو سارے مسلمان ہیں. یمن کے اندر آپ نے سب سے پہلے اللہ کی توحید بیان کرنی ہے،
پھر ان کو زکوٰۃ کے بارے میں، پھر صدقات و خیرات کے بارے میں. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے 5 احکام درجہ بدرجہ بتانے ہیں. جب اسلام کے 5 احکام بتا لیں پھر ارکان ایمان جو 6 ہیں وہ بتائیں ان کو. تدریج کے ساتھ ایک ایک کر کے آپ نے اسلام سکھانا ہے، یکدم آپ نے ان کے اوپر اسلام مسلط نہیں کر دینا. تو یہ اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے، اسلام اس طرح تبلیغ کرتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی کو جب گورنر حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے یہ سبق سکھایا ان کو. اور اسی طرح یاد رکھیں مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغادر ينصب له لواء یوم القیامت یعرف به عند استه. است کہتے ہیں انسان کی پشت کو، پیچھے کمر کو. فرمایا کہ جو حکمران غدار ہوگا، ان الغادر، غادر کہتے ہیں غدار کو، جو حکمران غدار ہوگا اپنی رعایا کے حقوق میں، اپنے مسلمان کے حقوق میں، اللہ رسول کے ساتھ جو غدار حکمران ہوگا، قیامت کے دن اس کے پشت کے پیچھے جھنڈا گاڑ دیا جائے گا. یعرف بھی، اس کے ساتھ پہچانا جائے گا رب کی زمین پر یہ حکمران غداری کر کے آیا ہے، وفاداری کر کے نہیں آیا. تو ان کا حساب ہوگا وہاں، پریشان نہ ہوں. یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے. اس طرح ہم آگے ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کا حکمران مسلمانوں کے لیے اپنے دروازے بند کر دیتا ہے، لوگ سائل سوال لے کے آتے ہیں، اپنی ضروریات لے کے آتے ہیں، ملتا نہیں ہے، دروازے بند کر دیتا ہے، بہانے مارتا ہے، حضرت وہاں گیا پڑا گھر میں ہوتا ہے، کتنی وہ جو ہے اتنی جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو حکمران رعایا کے مسائل حل کرنے کے درمیان پردہ مشکلات کھڑی کرتا ہے، اللہ ایسے حکمران کی حاجات اور ضرورتوں کے درمیان بھی اللہ خود آڑ بن جاتا ہے. تجھے حکمران کس لیے بنایا گیا؟ رعایا کے مسائل حل کر، رعایا کی ضروریات اور ان کی جو محتاجگی ہے ان کے اندر آسانی پیدا کر. اور جب وہ چل کے آتے ہیں تو یہ ملتا ہی نہیں ہے، سالہ سال لگ جاتے ہیں ملنے میں، حکمران آپ کا ملتا نہیں ہے. تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ وعید ہے. سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، من واللہ اللہ شیئا من امر المسلمین فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجبہ اللہ دون حاجتہ وخلتہ وفقرہ. مسلمان یہ 3 چیزیں لے کے جاتے ہیں حکمران کے پاس، یہ تینوں چیزوں پوری کرنے کے اندر پردہ بن جاتا ہے، ان کو ملتا نہیں ہے. فرمایا کہ احتجبہ اللہ دون حاجتہ وخلتہ وفقرہ. یہ حکمران پھر جب اس کے اوپر آتا ہے کنگال یا غریبی کا وقت آتا ہے، اللہ نہ پھر اس کی حاجت قبول کرتا ہے، اللہ اس کی نہ ضرورت پوری کرتا ہے، نہ اس کے فقر کو دور کرتا ہے. پھر یہ بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے جیسے اس نے مسلمان رعایا کو اس نے ذلیل و خوار کیا تھا. اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا باب العمل فی القضاء والخوف. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حکمران کو چاہیے کہ جب فیصلہ کرے، قضاء کے عہدے پر بیٹھے تو اس وقت اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہونا چاہیے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو بکر حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ لا یقضین حاکم بین اثنین وہو غضبان. حکمران کو چاہیے جب دماغ پر غصہ چڑھاؤ نہ فیصلہ نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ کسی حقدار کے حق میں ناحق فیصلہ کر دے، اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہنم سنائی ہے. کتنی پیاری اللہ کے نبی کی حدیث ہے. فرمایا کہ لا یقضین حاکم بین اثنین وہو غضبان. جب وہ غیظ و غضب کے اندر ہو، غصے کے اندر ہو تو فیصلہ نہ کرے، اپنے فیصلے کو چھوڑ دے، آگے تاریخ دے دے، اس وقت فیصلہ نہ کرے. اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب حکمران اللہ کو حاضر ناظر کر کے انصاف سے فیصلہ کرتا ہے پھر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو اجر دیتا ہے. جو درست ہو جائے تو فلہ اجران،
اس کے لیے فرمایا کہ اللہ ڈبل اجر نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں۔ اور جس بندے کو خطا لگ گئی، بعد میں پتہ چلا کہ میرا فیصلہ جو تھا وہ حقائق اور دلائل کے تو خلاف تھا، اللہ کریم کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر قاضی سے، حکمران سے خطا بھی ہو جائے اللہ پھر بھی اس کو اجر دیتا ہے، کیوں؟ اس نے بڑی کوشش کی ہے، کوشش کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا لیکن پھر بھی خطا ہو گئی، فرمایا کہ ایک اجر اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین، جو کسی کا قاضی بن گیا، جو وقت کا حکمران بن گیا، سمجھو کہ وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، کیونکہ یہ عہدہ بڑا مشکل ہے، یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ اگر حکمران نے ظلم کیا تو فرمایا اللہ کریم اس کے ایک ایک معاملے کا اللہ حساب و کتاب کرے گا۔ جو حکمران بنا دیا گیا بغیر چھری کے، فرمایا کہ وہ ذبح کر دیا گیا ہے۔ اس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں، اللہ تعالی حاکم قاضی کے ساتھ جو ہے اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ ظلم کا ارتکاب نہیں کرتا۔ میں نے شروع میں حدیث پڑھی، اللہ نے وقت کے حکمران کو سلطان اللہ اپنا بادشاہ قرار دیا، بادشاہ دنیا پر اللہ کا بادشاہ ہے، جو اس کی توہین کرے اللہ اس کی توہین کرے گا۔ اور اس حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جو حکمران جب تک ظلم نہیں کرتا رب کی مدد اور معونت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جیسے وہ عدل و انصاف سے ہٹتا ہے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے چلتا ہے، رب کے فرشتے ظہیر من اللہ جو ہوتے ہیں اس کے مددگار بن کے آتے ہیں، ساری وہ صفیں چلی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ؟ فرمایا کہ لازمہ الشیطان، شیاطین اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اللہ کی جب انصاف تقاضوں سے ہٹ جاتا ہے اللہ اس وقت اپنا قرب بھی ہٹا لیتا ہے، وَلَازِمَ الشَّيَاطِينَ، پھر شیاطین اس کے جو ہے مقدر میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجال یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہ النار یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں رعایا اور حکمرانوں کے بڑے حقوق بیان فرمائے ہیں، وہاں ملک پاکستان کے خزانے کے بارے میں یا دنیا کے جس کوئی ملک بھی ہے اس کے خزانے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرمائی ہے۔ جو وقت کا حکمران مسلمانوں کے بیت المال کو بے جا تصرف کرتا ہے، عوام پر نہیں کرتا، جہاں ضرورت ہے وہاں نہیں کرتا، اپنی عیاشوں پر کرتا ہے، اپنی منمانی پر کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو حکمران اللہ کے بیت المال کے اندر بے احتیاطی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، فرمایا کہ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ایسے حکمران کے لیے قیامت کے دن فرمایا جہنم ہوگی۔ آگے چل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عائشہ قالت لما استخلف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقت کا حکمران اپنا حصہ مقرر کر کے بیت المال سے پیسے لے سکتا ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت صدیق اکبر نے اعلان کیا تھا کہ لو علم ان قومی، میری قوم بنو جو ہے تیم قبیلہ جانتا ہے کہ صدیق اکبر بہت بڑا بزنس مین آدمی تھا، میری دولت میرا پیسہ میرے خاندان کی کفالت کے لیے کافی تھا، مجھے اللہ کے بیت المال میں سے مسلمانوں کے خزانے میں سے ایک ٹیڈی پیسہ لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، بلکہ تو میں بھر بھر کے دیتا تھا مسلمانوں کے بیت المال میں۔ لیکن میں کیا ہو گیا ہوں، شغلت بامر المسلمین، میں مسلمانوں کے حقوق اور ان کی معاملات کے اندر مصروف ہو گیا ہوں، میں نے بزنس چھوڑ دیا ہے، اب میں کہاں سے کھاؤں گا؟ فَسَيَأْكُلُ آلَ أَبِي بَكْرٍ مِّنْ هَذَا الْمَالِ، اب صدیق اکبر کا خاندان کھائے گا تو مسلمانوں کے بیت المال سے کھائے گا، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ، اور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی خدمت کروں گا، ان کی خلافت کے معاملات دیکھوں گا۔ یہ حدیث پاک صحیح درجے کی بخاری شریف کے اندر آتی ہے کہ وقت کا حکمران بیت المال سے اپنی جائز ضروریات بھی پوری کر سکتا ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حکمران شادی شدہ نہیں ہے، اس کی تنخواہ مقرر نہیں ہے، بیت المال سے اپنی شادی کر سکتا ہے، بیت المال سے اپنا گارڈ رکھ سکتا ہے، سپاہی رکھ سکتا ہے، بیت المال سے فرمایا مسکن اپنا گھر بھی بنا سکتا ہے۔ فرمایا کہ جو حکمران اللہ کے اس بیت المال سے مخیتن فما فوقہ، جو سوئی یا سوئی سے اوپر نیچے چیز خیانت کر کے چھپائے گا،
یاتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی گردن پر لاد کر اللہ کے حضور پیش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ یہ جو ہم نے احکامات پڑھے ہیں، رعایا اور حکمرانوں کے حالات، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل